سامعین ذویل احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ان کی رضا ہوئی منشا ہوئی یا احکر بندہ بولتا رہے گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں مضمون شروع میں نے کیا تھا کہ ہم اپنی روزیوں میں برکت کیسے لائیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب پر ہم عمل کر لیں۔ میں نے بے روزگاری کے اسباب بھی عرض کیے تھے، اور آج انہی اسباب میں سے جو میں نے نہیں بیان کیے آج عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے 20 بے روزگاری کے اسباب بیان کیے تھے کہ 20 بے روزگاری کے اسباب ہیں جی، اور ہی میں نے اسباب بیان کرنے ہیں جن سے آپ کا رزق بڑھ سکتا ہے۔ ان پر میں 3 عرض کر چکا ہوں، جزاک اللہ خیر، اور اب چوتھا آج سماعت فرمائیں بلا تاخیر، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا آپ تک پہنچ سکے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے کاموں کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، سیدھی بات ہے، تو ساڈے نال یاری لا اسی تیرے نال لاڑی، تو اللہ کا ہو جا، اللہ تیرا ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے اپنی ذات کو وقف کرو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارو۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاشی بے فکری نصیب فرما دیتا ہے۔ بھائی دیکھو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ وہ خواہشیں تو بھائی ختم ہی نہیں ہوتی بابا، شروع کر لو صحیح۔ فقیر آدمی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، آفت اقلیم کا بادشاہ ہوتا ہے، درویش بیٹھا ہوا، سبحان اللہ مولا، مل گیا کھانے کو تیرا شکر ہے، نہ مل گیا مولا تیری رضا ہے، جیسے میں تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، سنن ترمذی کی 2466 نمبر حدیث پاک، اور یہ سندن صحیح ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت بیدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، وقت نکال میرے لیے، میں تمہارے سینے کو تمنگری سے بھر دوں گا۔ پھر کوئی غربت، کوئی چیز، ضمیر کا اطمینان نصیب ہو گیا نا جی، پھر کوئی غریبی نہیں ہے، پھر سبحان اللہ یہ، اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا، اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا، لوگوں کا محتاج بنا دوں گا۔ دے دے جی، دے دے، اللہ واسطے، اللہ ہے جی، پاس چاہے جو مرضی ہو۔ دیکھو، جب تک آپ کے پاس کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اب آپ سوال کر سکتے ہیں، شرعاً آپ کو اس بات کی اجازت ہے، لیکن جو بندہ اس حال میں بھی صبر کر جائے نا جی، تو اللہ تعالیٰ آزمائش تو کرتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ آپ آزمائش نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ آزمائشیں تو کرے گا نا. جنت ایسے تو نہیں مل جانی نا. آپ بیٹھے چپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے جناب اور آپ کو جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہونا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس حدیث پاک میں 4 چیزیں, 2 خوشخبریاں ہیں, 2 وعیدیں ہیں. پہلی خوشخبری کیا ہے؟ رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی کر دے گا. اللہ تعالیٰ 2 کا کھانا 3 کو پورا کر دے گا, 3 کو 4 کا کر دے گا, 4 کو 5 کا کر دے گا, برکت ڈال دے گا. دوسرا لوگوں سے بے نیاز کر دے گا, محتاجی نہیں کسی کی. ہون لین آئی ساڈے کولوں چندہ, ہون منگی ساڈے کولوں. رب نے کہا ہم نے سونے تجھے بے نیاز کر دینا, جا کسی کا محتاج ہی نہیں ہے تو, ہم اپنے فضل سے تجھے اتنا دے دیں. پہلی وعید, بیکار کاموں میں اللہ الجھا دیتا ہے, نہ اس میں دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. میں گیماں کھیڈی رکھو ٹن 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 ٹن, نہ دنیا دا فائدہ نہ آخرت دا فائدہ. فلماں ویکھی رکھو, نہ دنیا دا فائدہ نہ آخرت دا فائدہ. بیکار کام, فلماں, کھیڑ, تماشے, ان سب میں اللہ الجھا دیتا ہے, چل ادھر لگا رہے. دوسری وعید, لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے, بیکار بنا کے اللہ بٹھا دیتا ہے. وہ بندہ خدا جن کا کوئی کاروبار نہیں, جن کی کوئی نوکری نہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, سڑکاں دے کتے. ایمان سے بتاؤ یہ بھوکے مر گئے؟ صبح اٹھتے ہیں رات کو پیٹ بھرا ہوتا ہے ان کا. اللہ تو سڑکوں کے کتوں کو بھی جو ہے وہ سڑکوں کے کتے مانگنے نہیں جاتے کسی سے. بندہ کتے جتنی شرم کر لے, وہ اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں, پرندے نکلتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے, اور رات کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. اچھا جی, اگلا سبب ہے جی جس سے رزق میں کشادگی ہو سکتی ہے, وہ ہے بندہ ہر وقت اپنے متعلقین, وہ قریبی ہو وہ بعیدی ہو. قریبی سے مراد اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے اہل خانہ ہیں, اس کا خاندان ہے, قبیلہ ہے, خیش ہے. بعیدی ہوں دوست, یار, شاگرد, یہ سب ان کے لیے دعا کرے, یا اللہ ان کو برکت دے, یا اللہ ان کو برکت دے, ان کی دین اور دنیا مولا آسان کر دے, ان کے لیے مولا کریم دونوں جہانوں کے خزانے عطا فرما دے. دعا کرے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بڑے خوش قسمت صحابی, سبحان اللہ. بچپن میں ہی حضور کی تربیت میں آ گئے تھے, بچپن میں ہی حضور کی تربیت میں. آپ کہتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے. جعل المہاجرین والانصار یحفرون الخندق حول المدینہ وینقلون التراب علی مطونہم. جب انصار اور مہاجرین خندق کھود رہے تھے نا جی, اور اپنی کمروں پہ مٹی کو اٹھا کے لاد رہے تھے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک اسلام کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے. یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں, پیڑ بھوکے ہیں, پتھر بندھے ہوئے ہیں, اور کمروں پہ مٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ. ہماری زبان میں یعنی, اور میں قربان جاؤں, جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی تو میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ. اے اللہ میں جانتا ہوں خیر جو ہے وہ اصل تو آخرت کی خیر ہے. اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ, خیر تو آخرت کی خیر ہے, اس کے سوا اور کوئی نہیں.
फबारिक फिल अंसार वल मुहाजरा, मौला तू मेरे इन मुहाजरीन को, मेरे अंसार को, इनको आखिरत की बरकत अता फरमा दे। ये हदीस पाक सही बुखारी शरीफ में 2835 नंबर पर है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मेरी वालदा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अनस आपका खादिम है, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के बस लबों के हिलने की देर होती है, बस कमली वाले के लब मुबारक हिल जाएं, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया। कबूलियत तो पहले पड़ी होती है, कमली वाले बस बोल लें, सोनिया तू मांग तो सही, क्या मांगता है? वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तो आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब दुआ के लिए दरख्वास्त की गई, अम्मा जी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अनस के लिए बरकत की दुआ फरमा दे। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा अअतैतहू। ये सही बुखारी शरीफ में 6344 नंबर पर हदीस पाक मौजूद है। ऐ अल्लाह, मेरे इस बच्चे को, अनस को, माल और औलाद ज़्यादा अता फरमा, और उसे जो भी अता फरमा मौला उसमें बरकत डाल दे। मैं कुर्बान जाऊं, सारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बाग साल में एक दफ़ा फल देते थे। हज़रत अनस बिन मालिक का साल में 2 दफ़ा फल देता था। मेरे नबी की दुआ है जी, हुजूर ने माल में, औलाद में बरकत की दुआ की। और हज़रत अनस बिन मालिक को अल्लाह ने कितनी औलाद दी? अल्लाह ने 2 बेटियां और 80 बेटे अता फरमाए। हुजूर ने दुआ कर दी जी, बरकत की कर दी। आइए सही मुस्लिम शरीफ की 2481 नंबर हदीस भी समात फरमा लें। हजरत अनस फरमाते हैं, फवल्लाहि इन्न माली लकसीरुन व इन्न वलदी व वलद वलदी लयतआद्दून अला नहविल मिअतिल यौम। आप फरमाते, अल्लाह की कसम मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है और मेरी औलाद और पोते 100 से ज़्यादा हैं। मेरी औलाद और पोते। हज़रत अनस बिन मालिक, हाँ, ये हज़ूर के खादिम है जी। मैंने अर्ज़ किया ना जी, वही बच्चा है जो जी मैंने माँ बाप के पास नहीं जाना। जी आए, बिल्कुल। 10 साल की उम्र में आपकी अम्मा जी छोड़ गई थी और हुजूर सरवर कायनात की तरबियत में रहे जी, तरबियत याफ्ता रिसालत है। सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। ये वही हदीसें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सही बुखारी शरीफ में 2835 नंबर और सही मुस्लिम शरीफ में 6344 नंबर हदीस पाक में ये सारा वाक़या मौजूद है जी। अच्छा जी, और उसके बाद सही मुस्लिम शरीफ है 2481 नंबर। ठीक हो गया जी। एक तो ये हो गई। जिस तरह मेरे कमली वाले ने बरकत की दुआ फरमाई है, आप सारे दुआ किया करो। जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ भी नहीं, दुआ करो। बिलखुसूस आज का दिन बड़ी बरकत का दिन, हाज़ा यौमुल ईद, आज का दिन ईद का दिन है। आज के दिन में ये मुबारक सातें शुरू हो चुकी हैं, सारा दिन ही बरकत वाला है। लेकिन बिलखुसूस ये घड़ियाँ बड़ी बाबरकत घड़ियाँ हैं और इस पे उसकी रहमत हमारे तरफ अपने फजल के मुताबिक ज़्यादा मुतवज्जो है। तो इस वक्त की गई दुआएं बड़ी बरकत वाली दुआएं, कबूलियत का वक्त है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस पाक का नंबर है 20,279। खुलासा ये है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सीखो।
روایت ہے جی ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطاہ فمن رضی بما قسم اللہ له بارک اللہ له فیہ ووسعہ ومن لم یرضع لم یبارک له۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو رزق عطا کرتا ہے اس کے ساتھ آزماتا ہے۔ بھائی دیکھ، تجھے بھی رزق اللہ نے دیا ہے، مجھے بھی رزق اللہ نے دیا ہے، تجھے بھی مقام اللہ نے دیا ہے، مجھے بھی مقام اللہ نے دیا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ جن کے کتے اے سی والے کمروں میں سوئیں ان کو رزق بھی اللہ دے رہا ہے، جن کے بچے بنیادی ضرورتوں سے محروم رہے ان کو بھی رزق اللہ ہی دے رہا ہے۔ اس کی رضا ہے نا جی، تقسیم جیسے کر دی۔ تو حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے وسیع کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو اس کے رزق میں برکت نہیں ڈالتا، برکت کھینچ لی جاتی ہے۔ پیسہ تو بہت ہے۔ آج آپ اندازہ فرمائیں قبلہ، میں نے نا علی بنات ایک بزنس مین، یہ اب ماضی قریب کے اندر فوت ہوا، علی بنات، یہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ وہ جو یہ بریسلیٹ پہنتا تھا نا جی، $60,000 کا تھا، اور $1 177 روپے 78 روپے کا ہوا پڑا، یعنی کروڑوں ڈالر کا صرف ایک ہاتھ پہ پہننے والا بریسلیٹ، اور $1300 تقریباً 2.5 لاکھ روپے۔ وہ جوتا تھا ایک کینچی چپل ہوتی نا جی، کینچی چپل، $700 کی وہ کینچی چپل۔ کینسر ہو گیا آخری سٹیج کا، ڈاکٹروں نے کہا اس سے زیادہ 4 مہینے سے زیادہ تو جی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ اب یار یہ ساری دنیا، یہ دولت، وہ گاڑیاں جس پر ہمارا خواب ہوتا ہے، فراری پہ بیٹھنا ہے جی، لیمبرگینی پہ بیٹھنا ہے جی، ہم نے روز لائنر پہ بیٹھنا ہے جی، جو کروڑوں نہیں اربوں کے روپے کے حساب سے ملتی، وہ اس کے پاس تھی۔ وہ کہتا بیٹھنا مجھے یہ زہر لگتا ہے سارا کچھ۔ مرنے سے پہلے وہ سارا کچھ کہتا ہے اب میرا دل کرتا ہے یہ سب کچھ میرے سے جان چھوٹ جائے، چلا جائے مجھ سے، میں دے 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 کے تھک گیا ہوں، میرا پیسہ نہیں ختم ہو رہا۔ اللہ تعالی پیسہ بھی دے دیتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے، ہر چیز دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو اس وقت بیماری ہے، نہ دل کی بیماری ہے، نہ کینسر کی بیماری ہے، نہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے، نہ شوگر، ڈپریشن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ذہنی سکون ہی کوئی نہیں، اضطراری کیفیت۔ یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، مکان بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈپریشن، ذہنی مریض ہے جی۔ وہ کیوں ہے؟ اللہ نے برکت نکال لی ہے، اس میں سے برکت نکل چکی ہے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 20,279 نمبر پر حدیث پاک ہے، 1:80۔ 7واں سبب یہ ہے جی، آج فجر کے ٹائم اٹھنے ہی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہ سکول کے ٹائم پہ اٹھیں گے یا دفتر کے ٹائم پہ اٹھیں گے، فجر ختم ہوگی جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 2236 نمبر پر روایت موجود ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ یہ حضور نے دعا کر دی۔ اب جو صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جو صبح نہیں اٹھتے، نماز کوئی نہیں پڑھتے، نحوست کے ساتھ ان کا دن شروع ہو رہا ہے جی، اب سارا دن نحوست ہی پڑی رہنی ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ حضرت ابو بائل فرماتے ہیں غدونا علی عبد اللہ بن مسعود یوما بعدما صلینا الغداۃ فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية
قال فخرجت الجاریہ فقال الا تدرون تدخلون فدخلنا فاذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم ان تدخلوا وقد اذن لكم فقلنا لا الا انا ظننا ان بعض اهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن ام عبد غفلة. حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد مفسر شہیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہم، تو ہم نے دروازے پر جا کر سلام کہا. انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی صبح فجر کے فوراً بعد، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے دروازے پر ہی ٹھہرے رہے. بڑے بڑے تو گھر نہیں تھے نا جی، اس وقت چھوٹے چھوٹے ایک ایک کمرے کا گھر تھا، زیادہ 2 کمرے ہو جاتے تھے. تو وہیں پر سارے اہل خانہ بھی موجود ہوتے تھے اور وہیں پر سارے دوست یار بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم باہر ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے. پھر ایک لونڈی آئی، اس نے کہا تم اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ آپ کو تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے، جب گھر کا مالک آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آ جاؤ. تو کہتے ہیں جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت ابن مسعود بیٹھے تسبیح کر رہے تھے. انہوں نے کہا جب میں نے تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تو پھر تم کیوں نہیں داخل ہوئے؟ ما منعکم ان تدخلوا وقد اذن لکم فقلنا لا الا انا ظننا ان بعض اہل البیت نائم. کہنے لگے ہمارا جو ہے نا وہ ذہن تھا یہ کہ آپ کے بعض اہل خانہ کچھ گھر کے افراد سو رہے ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسی حالت میں ہم اندر داخل ہوں اور وہ پھر اٹھیں اور یہ سارا سلسلہ کریں. تو ہم نے کہا چلو ان کو پتہ لگ گیا مہمان آ گئے، وہ اٹھ کے نا جی ذرا آسے پاسے ہو جائیں، پردہ شردہ کر لیں. تو فرمایا الا انا ظننا ان بعض اہل البیت نائم. اور تمہارا کیا خیال ہے میرے گھر والے سوئے رہیں گے؟ حضور کی غلامی ہم حاصل کر چکے ہیں، حضور کے غلام ہو کے ہمارے گھروں کا یہ حال ہوگا کہ ہمارے گھر والے سوئے رہیں گے؟ فرمایا نا 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 ظننتم بآل ابن ام عبد غفلہ، کیا یہ لوگ غافل ہو گئے؟ نہیں، ہم غافل لوگ نہیں ہیں. یہ صحیح مسلم شریف میں 822 نمبر پر روایت موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور نہ صرف وہ پڑھتے تھے، ان کے اہل خانہ سارے شامل ہوتے تھے. تو ہمیں صحابہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی. اب بڑا اہم ترین مسئلہ، اللہ اکبر، جب بھی کوئی کام آپ شروع کرنے لگیں، جب بھی کوئی کام، تو اس کام سے پہلے استخارہ کر لیجئے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود صحابہ کرام کو استخارے کا حکم فرماتے. نہ صرف حکم فرماتے بلکہ حضور نے دعا بھی سکھا دی. جس طرح حضور قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے، اسی طرح حضور دعائیں بھی سکھاتے تھے، اور حضور نے پھر استخارے کی دعا سکھائی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ہم احدکم بامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ ثم لیقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدروہ لی ویسرہ لی ثم بارکہ لی فیہ. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 1162 نمبر پر موجود ہے. حضور فرماتے تم میں سے جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرے. ثم لیقل، اس کے بعد پھر یہ کہے، یہ پڑھے اے اللہ
اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو خوب جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میرے دین، میری معیشت، میرے کام کے انجام کے لحاظ سے بہترین ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ استخارہ کر لو، سب سے آسان طریقہ، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے بڑے پیر اعظم تیرے میرے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اس کا نمبر کیا ہے؟ 1162 نمبر۔ عبارت میں نے پڑھ دی، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی، اس کو یاد بھی کر لینا۔ جو تمہیں عربی پڑھنی آ جائے، سبحان اللہ نہ پڑھنی آئے، تو اللہ تعالیٰ کو اردو زبان بھی آتی ہے، اللہ اردو بھی سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ محتاج نہیں ہے کسی زبان، وہ کائنات کی ہر زبان سمجھتا ہے۔ تو آپ اردو میں بھی اللہ سے دعا کر لیں گے نا، تو اللہ آپ کی پھر بھی قبول فرما لے گا۔ عربی میں کر لو گے تو چلو، جو میرے کملی والے کے وہ حسین اور خوبصورت لبوں سے، وہ پھول کی پنکھڑیوں سے، جو گلاب اور عطر سے بھی سونی سونی خوشبو کی طرح الفاظ نکلے تھے، آپ ان کو ادا کر لیں گے تو وہ برکت بھی شامل ہو جائے گی۔ تو ان کی اگر برکت شامل کر لیں گے تو سبحان اللہ، ہاں جی۔ اچھا جی، پھر اگلا نواں سبب رزق میں برکت کے لیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا جن پر دنیا کی فروانی تھی، دنیا کی مال و دولت، اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع عطا فرمایا تھا۔ کاروبار بھائی ہر کوئی کرتا ہے، کامیاب کوئی کوئی ہوتا ہے۔ مارک زکربرگ، بل گیٹ، ہاں جی، اور اللہ آپ کی خیر کرے، اس طرح کے 2-4 اور نام ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی کاروبار کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ بھی کاروبار کرنے والے ہیں۔ ان کی بھائی لمحہ بلمحہ دولتیں دنیا کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور یہاں پر دنیا بھوک سے مری جا رہی ہے۔ بھائی ہر ایک کی اپنی قسمت۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جن کو اللہ نے نوازا تھا رزق سے، وسیع رزق تھا، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ فنعم المعونہ هو ومن اخذہ بغیر حقہ کان الذی یأکل ولا یشبع۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 2427 اور صحیح مسلم شریف میں 1052 نمبر پر روایت ہے، جو حضور فرماتے ہیں جو مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے مال میں برکت آ جاتی، اور جو بغیر حق کے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس آدمی کے لیے جو کھاتا ہے لیکن شہر نہیں ہوتا۔ سادہ لفظوں میں جو بندہ حلال کمائی کماتا ہے نا جی، جو حلال کماتا ہے اللہ اس میں اس کے لیے برکت رکھ دیتا ہے۔ مال کا حق کیا ہے؟ تیرے پاس آئے صحیح طریقے سے آئے، حلال راستے سے آئے۔ سود خور بھی تو ہے نا جی، کچھ کرنا نہیں، سود پہ قرضے دو بس کھاتے جاؤ۔ آپ کے ملک کی یہ سب سے بڑی ایک نحوست ہے کہ جناب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے، اربوں روپے قرضہ شوٹ ہو کے گیا، یا ڈالر بڑھا راتوں رات اربوں روپے بڑھ گیا، اور سب کا سب حرام۔ جب تک یہ ملک سود سے پاک نہیں ہوگا اس ملک میں برکت نہیں آ سکتی۔ سود سیدھی سیدھی اللہ رسول سے جنگ ہے بھائی، ہم نے اللہ رسول سے جنگ کی ہوئی ہے، ہمارے ہتھیار اللہ رسول کی طرف ہیں، ہم کیسے فتح یاب ہو سکتے ہیں جی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات میں ہر ایک بندے سے جیتا جا سکتا ہے، اللہ رسول سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ 10واں سبب ہے جی، ہم لوگوں نے اپنی جیبوں کو بند کر دیا ہے، دلوں کو بند کر دیا ہے، اپنے سرمایوں کو بند کر دیا۔ حکیم ابن حزام
کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال یا حکیم ان هذا المال حضرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع۔ صحیح بخاری شریف میں 1472 نمبر، صحیح مسلم شریف میں 1035 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے مجھے دے دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہے ہمارے نبی جو دینے والے ہیں۔ ہاں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ آج کسی کے آگے سوال کریں تو ہزاروں منہ ایسے بگاڑتا ہے۔ کملی والے تیری شان پر قربان جائیں، تیرے جو بھی دربار میں آیا ہے، ایک تو حضور مسکرائے ہیں، دوسرا عطا فرمایا ہے۔ آہا ہا۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ سوال کیا، حضور نے دے دیا، پھر سوال کیا، پھر دے دیا، پھر سوال کیا، آپ نے پھر دے دیا۔ تو پھر میں نے جب آپ سے کوئی نصیحت مانگی، آقا جی کچھ ارشاد فرمائی، تو آپ نے فرمایا اے حکیم یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، جو نفس کی سخاوت سے لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اسے لالچ سے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ سادہ لفظوں میں جو دوسروں کو بھی کھلائے اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، جو صرف اپنا ہی کھائے اللہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے دیتا۔ وہ باپ اور بیٹا جا رہے تھے ایک مقام پر، باپ بھی چور اپنے بیٹے کو چوری سکھا رہا ہے۔ کہنے لگا بیٹا یہ جو جھونپڑی میں دیا جل رہا ہے نا، اس جھونپڑی میں میں نے 20 مرتبہ چوری کی ہے اور 20 مرتبہ اس کا دیا میں نے چوری کیا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا 20 مرتبہ چوری کرنے کے بعد بھی دیا تو اسی کے گھر میں ہی جل رہا ہے نا، تیرا تو گھر پھر بھی اندھیرے میں ہی ہے نا۔ تو جو اللہ کی راہ میں دے اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو کبھی بھیک منگا نہیں ہونے دیتا۔ بھائی بھکاری یہاں پہ بڑے بڑے لیول کے، اونچے اونچے لیول کے بھکاری، وہ الگ بات ہے، کوئی 5 روپے مانگ لیتا ہے تو کوئی 5 ارب روپے کا سوال کرتا ہے، کوئی اس ٹائم لوکل بھکاری ہے تو کوئی انٹرنیشنل بھکاری، اس ٹائم ہر کوئی بھکاری ہوا پڑا ہے۔ ہونے کے باوجود اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے نبی کے فرمان پہ عمل ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ نفس کی قربانی تو دے نا، کسی کو دے تو صحیح نا، کسی کو دے نا جی۔ جیسے ہی ربیع الاول شریف آئے گا ہر ایک کے پیٹ میں درد ہوئے گی، آئے یہ پیسہ کسی غریب کی بیٹی پہ کیوں نہیں لگ گیا، تیرے نبی کے میلاد پہ کیوں لگا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ البتہ 11واں سبب ہے جی صدقہ خیرات نہ کرنا۔ جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ آؤ قرآن سے میں آپ کو عرض کروں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ 39ویں آیا ہے، سورہ سبا ہے۔ اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے، تم اللہ کی راہ میں دو۔ بھائی دیکھو اللہ کی ذات نے ہر ایک بندے کو اس کی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی چادر دیکھو، اس کے مطابق پیر پھیلاؤ۔ آپ سارا کچھ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود بھکاری بن جاؤ ساروں دے دو، نہیں۔ اپنی حیثیت، اپنی طاقت، جس کی 10 روپے خرچ کرنے کی حیثیت ہے وہ 10 روپے کرے، اور جس کی 1000 خرچ کرنے کی حیثیت ہے وہ 1000 خرچ کرے۔
صحیح مسلم شریف کے اندر 2588 نمبر پر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور تیرے نبی کا فرمان ہے. میں آپ کو موٹی سی مثال عرض کروں. آپ کے ملک کے اندر کتے بھی موجود ہیں، سور بھی موجود ہیں، بھیڑ بکریاں بھی موجود ہیں، گائیں بھینسیں بھی موجود ہیں. سب کی افزائش نسل جو ہے وہ ایک طریقے کی ہو رہی ہے. اس ملک میں کتے ذبح نہیں ہوتے، گدھے ذبح نہیں ہوتے، سور ذبح نہیں ہوتے، لیکن گائے بھی ذبح ہو رہی ہے، بھینس بھی ذبح ہو رہی ہے، بکرا بھی ذبح ہو رہا ہے. ایک صنف ذبح نہیں ہو رہی، جو پیدا ہو رہی ہے ہوئی جا رہی. ایک صنف پیدا بھی ہو رہی ہے اور کتیا 6 بچے 12 بچے دیتی، اور سور 21 بچے دیتا ہے. اتنی کثرت کے باوجود آپ کو اس ملک پاکستان میں ان کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے. جب بھی آپ دیکھیں گے بکریوں کے ریوڑ، گائیں بھینسوں کے گلے وہ چل رہے ہیں. بالخصوص جب قربانی کا دن آتا ہے، اس کے ایام، قرب و جوار کے ایام، آپ دیکھتے ہیں بکروں کی کثرت ہو جاتی ہے، بھیڑوں کی، بکروں کی، دمبوں کی، گایوں کی، بھینسوں کی کثرت ہو جاتی ہے. ہمارے اداروں کے اندر کئی 100 جانور ہر سال قربانی کی مد میں ذبح کیا جاتا ہے. ایک جانور جو گائے ہے، بھینس ہے، وہ ایک بچہ دیتی ہے، بڑا ہی کوئی شاذ و نادر ہو جائے 2 ہو جائیں گے. بکری میں بھی اسی طرح ہے. ایک جانور جو بالکل ذبح نہیں ہو رہا اور اس کی اولاد اور بڑھنے کی شرح بھی زیادہ ہے، لیکن اس میں آپ کو ریوڑ نظر نہیں آ رہے. ایک وہ جانور ہے جو سالانہ تو جو قربان ہوتا ہے سو ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں آج بھی گائے، بکرا یہ شادی، خوشی اور غمی کے موقع پہ پکایا جاتا ہے. بلائلر مرغی ابھی ہمارے علاقوں میں نہیں گھسی، کہیں پر گھس گئی ہے، ورنہ گائے، بھینس، بکرا یہ چیزیں عام روٹین. عقیقہ ہو جائے، عام کوئی خوشی غمی ہو جائے تو اس میں بھی. لیکن آپ اندازہ فرمائیں وہ ذبح بھی ہو، ریوڑ پھر بھی اسی کے نظر آئیں. ایک چیز ذبح بھی نہیں ہو رہی، ریوڑ بھی نظر نہیں آ رہے. سادہ سی مثال آپ کے اندر ہی موجود ہے. اللہ نے اس حرام کے اندر برکت نہیں رکھی، اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی. ذبح ہونے کے باوجود ریوڑ اسی کے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر حضور کا یہ فرمان مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. صحیح بخاری شریف میں 1442 نمبر، صحیح مسلم شریف پہ 1010 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. جب بندے ہر روز صبح کرتے ہیں، جب بندے ہر روز یعنی ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اور دے. دوسرا کیا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہ کرے مال، اس کا مال تلف کر دے. ہر روز صبح فرشتے اتر کے یہ دعائیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور دے مولا، جو نہ کرے جو ہے وہ بھی لے لے اور دباؤ جیبیں. صدقہ کرنے کے بارے میں اب عبارت پڑھنے کا وقت نہیں. صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں.
2984 नंबर पर यह सही मुस्लिम शरीफ पर रिवायत मौजूद है। और इस हदीस पाक के अंदर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहले दौर के अंदर एक बंदा रास्ते में जा रहा था तो उसने एक गैब से आवाज़ सुनी, ऐ बादलो जाओ फलां शख्स नाम लेके फलां शख्स के बाग में जाओ और वहां जाके बरसो। वो बंदा कहता है मेरी आंखें खुल गई, ये क्या बात, फलां बंदे के बाग में जाके बादलों को हुक्म दिए जा रहे हैं वहां जाके बरसो। भाई आस पास इतने खेत खलियान हैं, इतने बाग हैं, वहां पे ना बरसो, लेकिन उस बंदे के बाग में जाके बरसो। वो कहता है कि मैं जनाब उस बादल के पीछे हो लिया और मैंने देखा एक जगह पर जाकर वो बादल खूब बरसा, पानी नाले में इकट्ठा हुआ और वो नाला सीधा उस बंदे के बाग में गया जिस बाग के बादलों को हुक्म दिया गया था बरसने का। वो बंदा जनाब पानी इधर कर रहा है उधर कर रहा है, सारे बाग को पानी दे रहा है। सही मुस्लिम शरीफ पे 2984 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। कहते मैं उस बंदे के पास गया, मैंने कहा भाई तेरा नाम क्या है? उसने बताया मेरा नाम ये है, वही जो बादलों के अंदर आवाज़ आई थी। उसने कहा यार ये बता वो कौन सा ऐसा तू अमल करता है जिस अमल की वजह से आज अल्लाह बादलों को भी हुक्म दे रहा है इधर उधर नहीं बरसना, उधर जाके बरसना। वो हुक्म रब्बी हो रहा, उधर जाके बरसो भाई। और भाई तू कौन सा ऐसा काम करता है? तो उसने कहा जनाब मेरा कोई ऐसा अमल कोई नहीं, मैं कोई ज़्यादा सूफी आदमी तो हूँ नहीं, किसान आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। अलबत्ता मेरा एक अमल ये है कि मेरे पास जो भी कमाई आती है इसमें से जो भी मुझे मिलता है उसके मैं 3 हिस्से कर लेता हूँ। फ़इन्नी अंज़ुरु इला मा यख़रुजु मिन्हा फ़अतसद्दक़ु बिसुलुसिन, तो मैं उसके 3 हिस्से कर लेता हूँ। एक पहला हिस्सा मैं अल्लाह के नाम पे सदका कर देता हूँ। अब ये आपके कारोबारों के अंदर बरकत का मुस्तनद वजीफा, आपके कारोबारों में बरकत का मुस्तनद वजीफा जो अल्लाह के हबीब बता रहे हैं। तो क्या कहता है? फ़अतसद्दक़ु बिसुलुसिन, तिहाई में सदका कर देता हूँ। व आकुलु अना व अयाली सुलुसन, तीसरा हिस्सा मैं अपने लिए और अपने अहल खाना के लिए वो मैं रख लेता हूँ। व उरद्दु फ़ीहा सुलुसा, और तीसरा हिस्सा मैं जनाब इस वापस खलियान में डाल देता हूँ। 3 हिस्से माल के करता हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जहाँ पे कारोबारी बैठे हैं ना जी, वो ये जानते हैं कारोबार में बाज़ मरतबा शराकत दारी, सादा लफ्ज़ों में पार्टनरशिप, ये बड़ी ज़रूरी हो जाती है। बग़ैर पार्टनरशिप के कारोबार आगे। मैंने कारोबार किया है अपने भाइयों के साथ भी, अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ भी, सबके साथ, हर जगह पर धोखा ही मिला है। जहां पर भी आप करेंगे ना पार्टनरशिप, आप यहां पर जितने लोग भी बैठे हो, आज मैं आपको ऐसा पार्टनर बताता हूं कायनात में उस पार्टनर से मुखलिस है ही कोई नहीं। आप अपने कारोबारों में अल्लाह को पार्टनर बना लो। जो इस मस्जिद में आने वाले हैं वो इस मस्जिद की मन्नत मान ले कि या अल्लाह मेरे कारोबार में जो भी होगा 1%, 2, 4, 6, 10, जिसकी जितनी औकात है भाई, मैं इस मस्जिद में जो जिस मोहल्ले की मस्जिद का रहने वाला है, जो जिस इदारे का रहने वाला है, जिनके करीब जो अहले सुन्नत के इदारे हैं, वहाँ की मन्नतें मानो। या अल्लाह आज के बाद तू मेरा पार्टनर है, इतने % का मेरा पार्टनरशिप तेरे साथ है। लो देखो खुदा की कसम तुम्हारे कारोबार कभी नुकसान का मुंह देख रहा है तो बात हुई ना। वो पार्टनर है ना जी। जब आपने पार्टनरशिप कर ली अल्लाह से तो पार्टनर हो नस्ली असली, वो कभी नुकसान नहीं होने देता। मेरे कज़न हैं, वो अमेरिका चले गए हैं, उनका एक पार्टनर है यहाँ पर बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है। उसने कहा मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, वो मेरा पार्टनर जो है एतमाद का है।
لیکن وہ 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دھوکہ نہیں کرے گا. سکے بھائیوں کا مال کھا جاتے ہیں, پھر پیچھے تو رہ ہی کچھ نہیں گیا نا جی. خدا کی قسم اللہ سے کی ہوئی پارٹنرشپ کبھی انسان نقصان یا خسارے میں نہیں جاتا. اکیلے کرو, اللہ سے پارٹنرشپ کرو اور اس کی مسجدوں کے اہل سنت کے اداروں کے سپورٹ کرو, اور پھر دیکھو خدا تعالیٰ تمہارے یہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. پانی چلتا رہے نا جی تو تازہ بھی رہتا ہے اور منافع بخش بھی رہتا ہے. پانی رک جائے نا بدبو دار بھی ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا گھر بھی بن جاتا ہے. سیدھی لفظوں میں اللہ کے نام پہ دیتے رہو گے, گھر میں بھی سکون رہے گا, اولاد بھی صحیح رہے گی, اور تمہارے کاروباروں میں بھی برکت رہے گی. روک کے رکھ دو گے تو سوائے بیماریوں کے, بلاؤں کے, مصیبتوں کے, ڈپریشن کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.